طرف بعد میں آتا ہوں اپنی عوام سوشل میڈیا کے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را ایسی کسی چیز کا حصہ نہ بنے. اگر سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی دیکھے نا کوئی بکواس کر رہا ہے، سب سے پہلی چیز کہ اسے جواب نہ دے، اسے اگنور کرے، انفرینڈ کر دیں، اسے اگنور کرے، اسے بلاک کر دیں، اسے جواب نہ دیں. کیونکہ وہ جو آگے بکواس کر رہا ہے وہ کم از کم علم میں یا شعور میں وہ چیزیں اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے، اور آپ کا ابھی اتنا مطالعہ نہیں ہے کہ آپ آل بیت کی عزت کا دفاع کر سکیں، صحابہ کی عزت کا دفاع کر سکیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو گھما کے 10ویں گاؤں سے لا کے اس مقام پہ کھڑا کر دیں گے جہاں پہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی شان میں کوئی نہ کوئی گستاخی کے الفاظ بولنے پڑیں گے. اب کیفیت میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اب اس میں وہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ آتا ہے تو وہ گھماتے ایک مقام پہ ایسے لا کے کہتے ہیں ہاں بول تو صحیح، وہ آپ کو جھوٹی حدیثیں، جھوٹی دلیلیں، منطقی دلائل دے کے نا ایک مقام پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں آپ بول صدیق اکبر نے غلط کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. بس ذہن میں یہ خیال آیا، ایمان پہ ڈاکہ پڑ گیا. اور اسی طرح کچھ لوگ آل بیت کی عزت و توقیر کا سہارا لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی اسی طرح صحابہ کی ناموس کا سہارا لے کر آل بیت کی عزت و توقیر کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ تمام دوستوں کو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا را آپ جواب نہ دیں، جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم موجود ہیں الحمدللہ، ہماری صفوں کے اندر اس علاقے کے اندر علامہ آصف رضا صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، میرے بھائی غلام مرتضیٰ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اسی طرح علماء موجود ہیں، شاہ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. ہم موجود ہیں ان کی دلیلوں کے جواب دینے کے لیے. آپ کبھی ان کی دلیلوں کا جواب نہ دیں، کہیں آپ کو وہ کفر کے دائرے تک نہ لے جائیں. اور بالخصوص میں ان ملاؤں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پوری زندگی کفر کی مور پکڑ کے آل سنت کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، ہر سنی کو کافر کہہ کے دائرہ اسلام